یہ آج کا موضوع آج کے دن کے لحاظ سے تو بہت زیادہ ریلیونٹ ہے، بہت زیادہ صحیح ہے، اور ہمیشہ کے لیے ہی یہ ایک اہم موضوع رہا ہے کہ اس لحاظ سے بھی رہا ہے کہ ادب کی ضرورت ہی کیا ہے۔ ادب کی ضرورت تو جمالیاتی تسکین بھی ہے، ادب کی ضرورت روحانی تسکین کی بھی ہے، لیکن ادب کی ضرورت ایک معاشرتی ضرورت بھی ہے۔ یہ تو اسٹیبلشڈ فیکٹ ہیں، یونیورسل فیکٹس ہیں، تو اس لیے جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ کوئی زیادہ ریلیونٹ نہیں بنتا کہ کیا اثر ہوتا ہے، لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ ہوتا تو ہے تو ہو کیوں نہیں رہا، پاکستان میں خاص طور پہ کیوں نہیں ہو رہا۔ اور اگر اس طرح دیکھا جائے تو ہمارے سارے یہ سب کانٹیننٹ میں اس کا بڑا معاملہ جو ہے وہ خراب ہوتا جا رہا ہے، جبکہ ادیب ایک سے ایک بڑے پیدا ہو رہے ہیں اور بڑی اچھی باتیں ہو رہی ہیں۔ اب اس میں تھوڑا سا اگر مجھے اجازت ہو تو میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بیان کروں کہ ادب معاشرے پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے۔ ادب معاشرے پر مثبت انداز سے بھی اثر انداز ہوتا ہے اور منفی انداز سے بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال ہم لیں گے تحریک پاکستان سے پہلے یا انگریزوں کے زمانے میں، جب بنگال میں ایک صاحب تھے بنکم چٹرجی، چندرا چٹرجی صاحب، انہوں نے ایک نظم لکھی، اس کا نام تھا بندے ماترم۔ اب بندے ماترم کی جو نظم تھی اس کا بنیادی تھیم یہ تھا کہ یہ جو دھرتی ہے یہ ہماری ماں ہے۔ پھر وہ ذرا تھوڑا سا جیسے ہم ساری جذباتی لوگ ہیں اور مذہب کے ساتھ جہاں لگاؤ ہو تو پھر اور بھی زیادہ اسے، تو انہوں نے اس کو درگا ماں قرار دے دیا ہندوستان کی دھرتی کو، کہ ہماری درگا ماں ہے۔ اب چونکہ یہ درگا ماں ہے تو ہم اس کو سیدھا کرتے ہیں، ہم اس کو سامنے جھکتے ہیں، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن یہ انہوں نے 1880 میں لکھا تھا، اور اس کا کوئی بہت زیادہ نوٹس شاید معاشرتی طور پہ یا سیاسی طور پہ نہیں لیا گیا۔ لیکن انہوں نے پھر ایک ناول لکھ ڈالا، وہ تھا آنند مٹھ۔ آنند مٹھ میں انہوں نے بیان کیا، ان کا ایک نظریہ تھا، ادبی یا سیاسی نظریہ کہہ لیجئے، ان کا یہ نظریہ تھا کہ بنگال کی زبوں حالی کا ذمہ دار انگریز بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں۔ تو انگریزوں کے خلاف تحریک تو ضرور چلنی چاہیے، لیکن مسلمانوں کو بھی یہاں سے نکالنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے ہماری جو ہے درگا ماں کی توہین کر دی ہے۔ انہیں جب تک ہم یہاں سے مار کے نہیں نکالیں گے اس وقت تک یہ پوتر نہیں ہوگی، یہ پاک نہیں ہوگی۔ یہ اس ناول کی ایک تھیم بنتی ہے۔ تو اس ناول کے آنے کے بعد اس میں انہوں نے اس نظم کو بھی اس ناول کا حصہ بنایا، تو وہ اس کا ریفرنس دا کانٹیکسٹ جب واضح ہوا تو پھر مسلمانوں کے بھی کان کھڑے ہوئے، مسلمان لیڈروں کے اور دوسروں کے، کہ یہ بندے ماترم تو بہت زیادہ ایک متشدد مذہبی ایک چیز بن گئی ہے، تو وہ ادبی سے زیادہ ایک فرقہ وارانہ اس نے رخ اختیار کیا۔ ادھر سے ہمارے جو نان مسلم یا ہندو رہنما تھے، انہوں نے یہ اس پہ جلتی پہ تیل کا کام کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا قومی گیت ہے، یہ ہمارا قومی ترانہ ہے۔ کانگریس نے یہ کہہ دیا۔ جب کانگریس نے یہ کہہ دیا تو لوگوں نے وہاں جلوس تو انگریزوں کے خلاف نکلتے تھے، جدوجہد انگریزوں کے خلاف ہو رہی تھی، مسلمان بھی اس میں شامل تھے، لیکن وہ بندے ماترم کا نعرہ لگاتے تھے۔ اس سے جو یہ جو ہندوؤں سے لوگ تنگ تھے، اور کانگریس میں بار بار جو ہمارے رہنماؤں کو پریشانی اٹھانی پڑتی تھی ان کی ایکسٹریمزم کی وجہ سے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو بندے ماترم ہرگز نہیں کہیں گے۔ تو ایک قسم کا نیگیٹو ایفیکٹ یہ ہو گیا کہ پولرائزیشن میں اضافہ ہو گیا ایک ادبی کام کی وجہ سے۔ لیکن اس کے جو ہے مثبت نتائج، بلکہ اس کی باقاعدہ
تحریکیں بھی چلی ہیں، جیسے 1857 میں جب جنگ آزادی میں میں یہ تو نہیں کہوں گا شکست ہو گئی، لیکن یہ میں کہوں گا کہ اس میں کامیابی نہیں ہوئی۔ جب اس میں کامیابی نہیں ہوئی اور انگریزوں نے اس کے بعد ظلم و ستم کی انتہا کر دی اور اپنی ساری تہذیب اور تمدن کو سب کو ایک طرف لپیٹ کے رکھا، تو اس وقت ہماری جو صحافت تھی یا ادبی صحافت تھی وہ سامنے آئی۔ اس سے پہلے بھی جو ہے ہمارے اخبارات اس پہ کام کر رہے تھے انگریزی سامراج کے خلاف۔ تو مولانا محمد باقر صاحب شہید، وہ بہت بڑے عالم تھے، شیعہ عالم تھے، سنیوں میں اور سب میں مسلمانوں میں ان کی عزت تھی، وہ ایک اخبار نکالتے تھے۔ تو انگریزوں نے انہیں ایک توپ کے دہانے پہ رکھ کے اور انہیں جسے کہتے ہیں نا توپ کا دم کرنا، ان کے پرخشے اڑا دیے۔ تو اتنی جب ہوئی تو ظاہر ہے کہ منافرت بھی اسی طرح سے پھیلی سب میں، اور یہ ایک ستم ظریفی ہے الگ سے کہ جو سامراجیت کا ایک اثر آتا ہے کہ انہی کے بیٹے مولانا محمد حسین آزاد، جن کا اردو ادب میں بہت بڑا مقام ہے، وہ وہاں سے اس وقت تو مفرور ہو گئے، اور بعد میں آ کے انہوں نے جو اپنے والد کا حریت پسندی کا طریقہ کار تھا اس کو تھوڑا ایک طرف رکھا اور ادبی یا افراریت قسم کی۔ پھر سر سید احمد خان سامنے آئے، اور سر سید احمد خان جو ہیں وہ ایسے وقت میں سامنے آئے جب ہر طرف مار پٹائی اور امید کی کوئی کرن باقی نہیں رہ گئی تھی۔ اور سر سید احمد خان سے میں ذاتی طور پہ کئی چیزوں پہ، جیسے بڑے لوگوں سے ہوتا ہے، لوگ فلاسفر تو ان سے بھی اختلاف رکھتے ہیں، ان کی کئی نظریات سے باتوں سے میں اختلاف رکھتا ہوں، لیکن یہ ایک بڑی بات ہے کہ انہوں نے مسلمانوں میں ایک علم کی تحریک چلائی، ایک ادب کی تحریک چلائی، ایک سائنس کی تحریک چلائی، اور پھر ان کے شاگردوں نے، ان کے ساتھیوں نے، ان کے قبیل کے لوگوں نے اس کے اندر کام جو ہے وہ متواتر وہ کرتے رہے۔ تو سر سید کے بعد ہم مولانا حالی کا نام لیتے ہیں، جنہوں نے باقاعدہ ایک مقصدیت کی تحریک چلائی۔ پھر ڈپٹی نذیر احمد صاحب، جو کہ انگریزوں کے ملازم تھے، ایک ڈپٹی کمشنر تھے یا ڈپٹی کلیکٹر اس وقت کہتے تھے شاید ان کو، انہوں نے ناول کے ذریعے، اور یہ میرا خیال ہے کہ ذاتی خیال ہے جو کہ آج کل ویسٹرن ناولز کو بھی دیکھ کے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں میں زیادہ دیر پا اثر جو ہے وہ ناول کر سکتا ہے، کیونکہ وہ ایک ڈیٹیل میں چیز کو جا کے سمجھا دیتا ہے۔ بہرحال انہوں نے بڑی تعلیم کی۔ ادھر سے مولانا عبدالحلیم شرر، اب انہیں مولانا تو ہم کہتے ہیں، نام ان کا شرر تھا، مگر انہوں نے بہت عمدہ کام کیا۔ اب ایک ویسٹرن لٹریچر پروڈیوس ہو رہا تھا جس میں جو ہماری یہ صلیبی جنگیں ہیں، صلیبی جنگوں کے جو ویسٹرن ہیروز تھے ان کو پروموٹ کر رہے تھے وہ ناولوں میں۔ تو عبدالحلیم شرر نے ان کے مقابلے میں اپنے اسلاف کو، اپنے مسلمانوں کے لوگوں کو، ہیروز کو پروموٹ کیا۔ پھر آگے چلتے رہے ہم تو مولانا محمد علی جوہر صاحب، وہ اب اس طرح کے تھے۔ تو مولانا محمد علی یعنی وہ ادیب بھی تھے اور سیاستدان بھی تھے۔ مولانا محمد علی جوہر کے ساتھ، اور انہوں نے انگریزی دان طبقے کو بھی متاثر کیا اور اردو دان طبقے کو بھی متاثر کیا اور ہندی والوں کو بھی کافی حد تک متاثر کیا۔ مولانا ظفر علی خان، مولانا حسرت مہانی، یہ لوگ جو ہیں کرتے رہے، اور یہی لوگ پھر بعد میں ظفر علی خان اور وہ بنے پاکستان کی تحریک کے۔